बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में आप कुछ इरशाद फरमाइए। तो ये सुनकर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती है, और जब वो अपनी औरत के साथ जिमा करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल हो जाता है, और फिर जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ़ हो जाता है और उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़क्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसे सर्द रात में भी अपने गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम इस बात के गवाह हो जाओ, मैंने उसको बख्श दिया। मगर अब सवाल आता है, क्या जुमे के दिन यानी जुमा के दिन मियाँ बीवी का जिमा करना कोई खास फजीलत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है और इस हवाले से हदीस पाक में क्या बयान आया है, वो हम आपको आज की इस वीडियो में सारी बात की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा है या शादी होने वाली है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उस औरत ने एक सवाल कर दिया, जिसको सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने फौरन ही अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई, उन सब लोगों को शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल ये था, उस औरत ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझे ये बताइए, क्या औरत को हैज़ होता है? जब उसने भरी महफिल में ऐसा सवाल किया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि उस दौर में इस तरह का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस भ्रम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरत को हैज़ आता है। तो दोस्तों, इस हदीस से पाक से पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह से सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है, जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसे सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार इंसान से ऐसे बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाता है जिसका सवाब उसको मिलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात भी काफ़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सवाब नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत किया जाता है, वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
اگر تم میں سے کوئی پریشان حال ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جمعے کو ہم بستری کرے، کیونکہ اس کا ایک اجر غسل کرنے کا ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کو پورے اہتمام کے ساتھ میں کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اور اس نے ایک اونٹ کی قربانی کر دی۔ اسی طرح سے اگر کوئی دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک بیل کی قربانی کر دی، اور اگر کوئی تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے ایک میڈھا کو قربان کر دیا۔ اگر کوئی چوتھی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کر دی۔ اگر کوئی پانچویں فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے ایک انڈے کو خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا تو اللہ پاک کسی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہو۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو لے کر کے بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کیا وہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ یاد رہے، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت کر سکتے ہیں، یعنی کہ رات کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں، اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں، آپ ایسے دن کے وقت بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر میاں بیوی ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر میاں بیوی نے روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی خاص وجہ ہے، تو اس دن آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، مطلب کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا سخت گناہ اور حرام کا کام ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں، جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے منع کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں۔
اپنے شوہر کو ہمبستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہمبستری کے لیے بلائے اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی حالت میں سو جائے تو پھر ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی ایسی عورت پر پوری رات بد دعا کرتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہمبستری کے لیے بنا کسی شرعی وجہ کے منع کر دیتی ہے تو ایسی عورت سخت گنہگار ہوتی ہے اور کل قیامت کے دن ایسی عورت کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی وہ بیوی بنا کسی شرعی وجہ کے شوہر کے بستر پر آنے سے منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائے اور ایسے ہی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دے، تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کو کھلے لفظ میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے عورتیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی اور بغیر کسی خاص وجہ سے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی وہ اس حدیث پاک کو سن کر نصیحت بھی حاصل کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔